السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پوری خلافت علوی پر ایک مختصر لیکن انتہائی جامع تجزیہ پیش کیا جائے گا، اور یہ تجزیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہوگا، لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں اور دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب دیں۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ محترم سامعین کرام، ازواج و اولاد کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باوقات مختلف 9 بیویاں کیں، جن سے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن کے بطن سے 2 لڑکے حسن و حسین اور 2 لڑکیاں زینب اور کلثوم پیدا ہوئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے کے بعد آپ نے البنین بنت حرام کلابیہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح آپ نے ایلی بنت مسعود بن خالد سے کیا، جن کے بطن سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح آپ نے اسما بنت عمیس سے کیا، جن کے بطن سے محمد الاصفر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ یہ آخر ذکر آٹھوں بھائی معرکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ پانچواں نکاح آپ نے امامہ بنت ابی العاص سے کیا، جن کی ماں زینب بنت رسول اللہ تھی۔ ان کے بطن سے محمد الاوسط پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح آپ نے خولہ بنت جعفر سے کیا، جو قبیلے حقبہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بطن سے محمد الاکبر پیدا ہوئے، جن کو محمد بن الحنفیہ بھی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے صحبہ بنت ربیعہ تغلبیہ سے کیا، جن کے بطن سے الحسن، زملۃ البرہ اور کلثوم صغرا پیدا ہوئیں۔ آٹھواں نکاح آپ نے سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفیہ سے کیا، جن سے 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ نواں نکاح آپ نے بنت امرؤ القیس بن عدی کلبی سے کیا، جن کے بطن سے صرف 1 لڑکی پیدا ہو کر کم سنی میں فوت ہو گئی۔ ان لڑکیوں کے سوا اور بھی لڑکیاں تھیں، جن کے نام نہیں معلوم ہو سکے۔ ایک لڑکے آپ کے عون بن علی بھی تھے، جن کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسما بنت عمیس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ سلسلہ نسب آپ کا صرف حسن، حسین، محمد بن الحنفیہ، عباس اور جعفر رحمہم اللہ سے چلا، باقیوں کی نسل باقی نہ رہی۔ خلافت علوی پر ایک نظر بلکہ ایک تجزیہ جو انتہائی اہم اور جامع ہے پر مختصر ہے، سماعت فرمائیں۔ علی رضی اللہ عنہ ان عالی جاہ و بلند پایہ بزرگوں کے خاتم تھے، جن کے بعد کوئی شخص باقی نہ رہا، جس کی عزت و عظمت تمام عالم اسلامی میں مسلم ہو، اور وہ جرأت و ہمت کے ساتھ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کر سکے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال سنا تو فرمایا، اب عرب کے لوگ جو چاہیں سو کریں، کیونکہ علی کے بعد صحابہ کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دیا تھا، بلکہ صحابہ کرام ایک ناصح اور واعظ کی حیثیت سے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، اور علی ان لوگوں میں شامل تھے جو لوگوں کو نبیوں اور پیغمبروں کی طرح حکم دیتے تھے۔ امیر معاویہ بھی باوجود اس کے کہ علی سے مخالفت رکھتے تھے، دینی مسائل میں علی رضی اللہ عنہ سے فتویٰ حاصل کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ پالیسی اور چالاکی سے قطعاً پاک اور مبرہ تھے۔ ان کے نزدیک حق اور سچ کو تسلیم کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا اور چند روز تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ پھر انہیں ایام میں
جب ابو سفیان نے ان کو ابو بکر صدیق کے خلاف خروج پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے ابو سفیان کو نہایت حقارت کے ساتھ جھڑک دیا، کیونکہ وہ اس فعل کو برا جانتے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خلافت کے معاملے میں کسی رشتہ داری کو کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کے لیے اور ضروری باتیں قابل لحاظ ہیں، اور ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق تھے، تو وہ خود بخود آ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد وہ صدیق اکبر کے معین و مددگار اور دل سے فرما بردار تھے۔ فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں علی کے مشوروں کی بہت قدر کرتے، اور عازم امور میں بڑے بڑے معاملات میں عموماً انہی کی رائے کو قابل عمل جانتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے ہمیشہ سچے اور اچھے مشورے دیے، اور اس بات کی مطلق پرواہ نہ کی کہ عثمان ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں یا دوسرے کی بات مانتے ہیں۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعض کاموں کو قابل اعتراض پایا تو بلا تأمل ان پر اعتراض بھی کیا۔ لوگوں نے عثمان غنی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، تو جہاں تک ان کے نزدیک یہ احتجاج جائز تھا وہاں تک انہوں نے اس کو اطمینان کی نظر سے دیکھا، اور جس قدر حصہ انہوں نے ناجائز سمجھا اسی قدر اس کی مخالفت کی اور روکنا چاہا۔ مدینہ منورہ میں جب بلوائیوں کا زور و شور دیکھا اور ناشدنی علامات ظاہر ہوئیں تو انہوں نے چالاکی اور چال بازی کے ساتھ اپنی پوزیشن صاف دکھانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی، بلکہ صرف اپنی پاک تینتی اور صاف باطنی پر مطمئن رہے۔ شہادت عثمان کے بعد جب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو چونکہ وہ اب اپنے آپ کو عثمان کے بعد سب سے زیادہ اس عہدے کا مستحق سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کسر نفسی اور تکلف کو کام میں لانے اور انکار کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے وقت ان کو توقع تھی کہ مجھ کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد وہ اگر خلیفہ منتخب ہوتے تو عالم اسلامی کو ان پریشانیوں سے دوچار ہونا نہ پڑتا جو بعد میں پیش آئیں، لیکن صحابہ کرام کی اس احتیاط نے کہ خلافت اسلامی میں کسی رشتہ داری کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ کی قابلیت کو عثمان غنی کے مقابلے میں مؤخر کر دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اقرار پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھا اور بلا اظہار مخالفت بیعت عثمانی میں داخل ہو گئے۔ غرض علی رضی اللہ عنہ کے تمام کاموں سے آفتاب نصف النہار کی طرح یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس بات کو حق اور سچ جانتے تھے اس کو حق اور سچ کہنے میں کسی مصلحت اور پالیسی کی وجہ سے تأمل کرنا ہرگز ضروری نہ سمجھتے تھے۔ ان کا چہرہ ان کے قلب کی تصویر اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ تھا۔ وہ ایک شمشیر برہنہ تھے اور حق کو حق کہنے میں کبھی نہ چوکتے تھے۔ اسی طرح بیعت خلافت کے بعد عام افواہوں کے اثر کو زائل کرنے اور بنو امیہ کی مخالفانہ کوششوں کو ناکام رکھنے کی غرض سے محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر وغیرہ چند بلوائی سرداروں کا قصاص عثمانی میں قتل کرا دینا اور زیر سیادت لانا زیادہ کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ عام عالم اسلامی اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کی تائید کے لیے مستعد تھا، لیکن ان کو ایسی پختہ شہادتیں نہ مل سکیں جن کی بنا پر وہ ان لوگوں کو شرعاً زیر قصاص لا سکتے، لہٰذا انہوں نے تأمل فرمایا اور اس تأمل سے جو فتنے پیدا ہوئے ان سب کا مقابلہ کیا، مگر اپنے نزدیک جس کام کو ناکردنی سمجھا تھا اس کو ہرگز نہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو چالاکیوں، مصلحت اندیشیوں اور چال بازیوں سے کام لینا جانتے تھے۔ وہ خالص اسلامی قرۂ ہوائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیدا ہو کر فاروق اعظم کے آخری عہد تک قائم تھا، دنیا طلبی، جاہ طلبی، نسلی و خاندانی تفوق و امتیاز اور ایران و مصر وغیرہ کے کثیر التعداد نو مسلموں کے اسلامی برادری کے شامل ہو جانے کے سبب سے کسی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے بعد خلیفہ ہوتے تو عہد فاروقی کی حالت کو باقی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے، لیکن عثمان غنی کی خلافت کے بعد
وہ عہد فاروقی کی حالت کو واپس لانے میں ناکام رہے۔ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت بہت مختصر رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے صاحب اثر اور جلیل القدر صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی سی تعداد باقی تھی وہ سب منتشر تھی۔ کوئی کوفہ میں تھا، کوئی بصرہ میں، کوئی دمشق میں تھا، کوئی مصر میں، کوئی یمن میں تھا، کوئی فلسطین میں، کوئی مکے میں تھا اور کوئی مدینے میں۔ فاروق اعظم کے زمانے تک صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسرے شہروں میں ضرورتاً جاتے اور مدینے میں واپس آتے رہتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مدینے کی سکونت ترک کر کے کوفہ کا دارالخلافہ بنایا اور سوئے اتفاق سے وہ فائدہ جو کوفہ کو دارالخلافہ بنانے میں انہوں نے سوچا تھا حاصل نہ ہوا۔ ساتھ ہی اس فائدے سے جو مدینے کے دارالخلافہ ہونے میں مضمر تھا وہ محروم ہو گئے۔ عالم اسلام میں ملک حجاز کو جو اہمیت حاصل تھی، کوفہ کے دارالخلافہ ہونے سے حجاز کی حیثیت اور اہمیت کم ہو گئی، جس کے سبب سے وہ امداد جو علی کو ملک حجاز سے حاصل ہوتی حاصل نہ ہو سکی۔ منافقوں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کو کئی مرتبہ پریشانیوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ اپنے پلید و ناستودہ مقاصد میں ناکام و نامراد ہی رہے۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں یہ شریر لوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہد عثمانی میں ان کو پھر شر انگیزی کے مواقع میسر آ گئے اور علی کا تمام عہد خلافت انہی شریروں کی شرارتوں کے پیدا کیے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کو اور بھی مواقع ملتے اور ان کی شہادت کا واقعہ اس قدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقیناً وہ چند روز کے بعد تمام مفسدوں کی مفسدہ پردازیوں پر غالب آ کر عالم اسلامی کو ان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک صاف کر دیتے، لیکن ان کے عزم و ہمت اور استقلال و شجاعت میں کبھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آنے کے لیے ہمیشہ مستعد پائے جاتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوسی اور پست ہمتی طاری نہ ہو سکتی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس کی توقع کسی دوسرے شخص سے ایسے حالات میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اور وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چالاکیوں اور پست ہمتوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ وہ ان باتوں سے بھی واقف ہو چکے تھے جن کے نتائج ان کی توقع کے خلاف برآمد ہوئے تھے، لیکن مشیت ایزدی اور حکم الہی یہی تھا کہ وہ جلد شہادت پائیں اور بنو امیہ کے لیے میدان خالی چھوڑ جائیں۔ بنو امیہ کا قبیلہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاخر کو مٹا اور بھلا دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت نے ان کو پھر چونکا دیا اور وہ اپنی کھوئی ہوئی سیادت کو واپس لانے کے لیے تدبیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، اور منافقوں کی سازشوں نے ان کی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے اور کامیاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو ناگوار اور ناشدنی حالات پیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو روبہ اصلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی، اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے پر بھی وہ مشکلات پر غالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہو گئے۔ لیکن اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ممکن ہوتا کہ فاروق اعظم دوبارہ تخت خلافت پر متمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تو یقیناً وہ چند ہفتوں میں وہی پہلی حالت قائم کر لیتے، مگر یہ سب ہماری خیالی باتیں ہیں۔ مصلحت الہی اور مشیت ایزدی نے اسی کو مناسب سمجھا جو ظہور میں آیا۔ علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی معرکہ آرائیوں اور زبیر و طلحہ و علی کی لڑائیوں وغیرہ کو ہم لوگ اپنے زمانے کی مخالفتوں اور لڑائیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے اخلاق کو اپنے اخلاقی پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خوب غور کرو اور سوچو کہ جنگ جمل کے موقع پر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے کس عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی، لیکن جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی گئی
تو کس طرح وقت کے وقت پر جبکہ ایک زبردست فوج جان نثاروں کی ان کے قبضے میں تھی، وہ میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ ان کو غیرت بھی دلائی گئی، ان کو بزدل بھی کہا گیا۔ وہ لڑائی اور میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ ان کی شمشیر خار اشغاف ہمیشہ بڑے بڑے میدانوں کو سر کرتی رہی تھی، مگر انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ دین و ایمان کے مقابلے میں نہ کی۔ انہوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام اولو العزموں کو یک لخت ترک کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جو مسلمانوں میں بڑی عزت و تکریم کا مقابلہ رکھتے ہیں، اگر کسی مسئلے میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں تو برسوں مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک دوسرے کی ہر طرح تذلیل و تنقیص کرتے اور بعض اوقات کچہریوں میں مقدمات تک دائر کرا دیتے ہیں۔ گالیاں دینا اور اپنے حریف کو برا کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں، مگر یہ سراسر محال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اپنے حریف کی سچی بات تسلیم کر کے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کر دے۔ جنگ صفین اور فیصلہ حکمین کے بعد ایک مرتبہ امیر معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور فتویٰ طلب کیا کہ خنثی مشکل کی میراث کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے۔ خنثی مشکل یعنی ہجڑا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ اس کے پیشاب گاہ کی صورت سے حکم میراث جاری ہوگا، یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہے تو حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورت کی مانند ہے تو عورت کا حکم جاری ہوگا۔ بصرہ میں جنگ جمل کے بعد آپ داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، کیا یہ بات درست ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ فرماتے تو میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کو خلیفہ کیوں بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا؟ آج کے مولویوں اور صوفیوں سے اس قسم کی توقعات کہاں تک ہو سکتی ہیں؟ ہر ایک شخص خود ہی اپنے دل میں اندازہ کر لے، اس قرآن مجید کی نسبت بھی جس کی ابتدائی آیت ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک حق و باطل کی معرکہ آرائی اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ رحمانی اور شیطانی دونوں گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے گئے ہیں اور پائے جائیں گے۔ ارباب حق اور ارباب باطل کا وجود دنیا کو کبھی خالی نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی حق و باطل کا مقابلہ ہے جس کی وجہ سے نیکوں کے لیے ان کی نیکی کا اجر مرتب ہوتا ہے اور اللہ کی جناب میں مومن کے ایمان کی قدر کی جاتی ہے۔ پس جس قرآن مجید کا وجود اکثر کے لیے ہدایت اور کسی کے لیے گمراہی کا موجب بن جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ مومنوں اور مسلمانوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں امتوں وسطا فرمائی ہے۔ اسلام میانہ روی سکھاتا اور افراط و تفریط کے پہلوؤں سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں افراط و تفریط کے پہلوؤں کو اختیار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان گمراہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف پہلو پر اس قدر زور دیا کہ اپنی مخالفت کو عداوت بلکہ ذلیل ترین درجے تک پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی کے اس برگزیدہ بندے کو گالیاں تک دینے میں تأمل نہ کر کے اپنی گمراہی اور خسران و خذلان میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ دوسرے گروہ نے ان کے محبت میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر کے ان کو معبود کے مرتبے تک پہنچا دیا اور ایک بندے کو الوہی صفات کا مظہر قرار دے کر دوسرے پاک اور نیک بندوں کو گالیاں دینا اور برا کہنا ثواب سمجھا، اور اس طرح اپنی گمراہی کو حد کمال تک پہنچا کر پہلے گروہ کا ہمسر بن گیا۔ اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کا وجود بہت کچھ مسیح علیہ السلام کے وجود سے مشابہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہودی ان کی مخالفت کے سبب سے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی محبت و تعظیم میں مبالغہ کر کے اور ان کو الوہیت تک کا مرتبہ دینے میں گمراہ ہوئے۔ سچے پکے مسلمان جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں افراط و تفریط کے پہلوؤں یعنی یہود و نصارہ کے عقائد سے بچ کر طریق اوسط پر قائم ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی وہ خارجیوں
اور شیعوں کے عقائد سے محترس رہ کر طریق اوسط پر قائم ہیں۔ یہ چند باتیں غالباً ایک تاریخ کی کتاب میں غیر موضوع، ایک تاریخ کے بیان میں، تاریخی تقریر میں غیر موضوع اور تاریخ نویسی کے فرائض سے بالا تر سمجھی جائیں گی، لیکن ایسے عظیم الشان معاملے کی نسبت جو آئندہ چل کر عالم اسلام پر نہایت قوی اثر ڈالنے والا ہے، ایک مسلمان کی زبان سے چند الفاظ کا نکل جانا عیب نہ سمجھا جائے گا، جبکہ تاریخی واقعات کو بلا کم و کاست بتا دینے کے بعد مقرر کی رائے اور تجزیہ نگار کی رائے بالکل الگ اور غیر ملتبس طور پر نظر آئے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آج کل کے مسلمانوں، مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کرنا غلطی ہے، اسی طرح ان کو عالم انسانیت سے بالا تر ہستیاں سمجھنا اور انسانی کمزوریوں سے قطعاً مبرہ یقین کرنا بھی غلطی ہے۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے پینے اور سونے کی تمام ضرورتیں ان کو اسی طرح لاحق تھی جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے انسان ہونے کا اقرار اور بشر رسول ہونے پر فخر تھا۔ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ہونے کا اقرار کرتے اور بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا اور جمیع کمالات انسانیہ یقین کرتے اور اب نوع انسان کے لیے آپ کی زندگی کو ایک ہی سب سے بہتر، کامل و مکمل نمونہ جانتے اور آپ ہی کی اقتداء میں سعادت انسانی تک پہنچنے کا طریق مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلا توسط غیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو دیکھا اور ہدایت یاب و سعادت اندوز ہوئے، لیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے، معصوم بھی نہ تھے، ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں، لہٰذا ان میں ایک طرف صدیق و فاروق نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان کی جماعت میں معاویہ و مغیرہ بھی موجود ہیں، ایک طرف ان میں عائشہ و علی جیسے علماء موجود ہیں، دوسری طرف ان میں ابو ہریرہ و ابن مسعود جیسے راوی و محدث علماء بھی پائے جاتے ہیں، ایک طرف ان میں عمرو بن العاص جیسے سیاسی لوگ ہیں تو دوسری طرف ان میں عبداللہ بن عمر اور ابو ذر جیسے متقی پائے جاتے ہیں۔ بس مختلف استعدادوں کی بنا پر اگر ان کے کاموں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف در حقیقت ہمارے لیے ایک رحمت اور سامان ترقی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اختلاف کو اپنے لیے صبر و سکون کے ساتھ سامان رحمت بنانے اور عجلت و کوتاہ فہمی کے ذریعے سے باعث گمراہی نہ بننے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 30 ہجری تک یعنی 20 سال برابر صحابہ کرام کو دنیا میں فتوحات حاصل ہوتی رہیں اور ہر سال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا۔ ان فتوحات نے بر اعظم ایشیا و افریقہ کے قریباً تمام متمدن ممالک کو اسلامی حکومت کے دائرے میں داخل کر دیا تھا اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ سن 30 ہجری سے 40 ہجری تک فتوحات کا سلسلہ قریباً رکا رہا اور اس 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندر آپس کے جھگڑے اور اندرونی نزاعات پر برپا رہے۔ چشم ظاہر بھی وہ 10 سالہ مدت کو سراسر زیاں و نقصان ہی محسوس کرتی ہے، لیکن فہم و فراست اور غور و تأمل کے لیے اس میں بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ فتوحات جس طاقت کے ذریعے سے حاصل ہوئیں وہ طاقت نتیجہ تھی روحانیت اور تعلیم کا، جو قرآن مجید اور اسلام کے ذریعے سے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی، اور یہ وہ اندرونی خرخشے جس نے پیدا کیے تھے اس طاقت کا جو مادیت اور اس دنیا کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہر انسان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ان 10 سالہ رکاوٹوں اور اندرونی جھگڑوں نے عالم اسلام کے لیے اسی طرح قوت اور سامان نمونہ بہم پہنچایا
جس طرح اللہ کی قدرت سے موسم خزاں میں درخت اپنے نشو و نما کے مادے جمع کر لیتا اور موسم بہار کے آنے پر پھل پھول اور پتے پیدا کرتا ہے۔ اگر ان ابتدائی ایام میں مسلمان آپس کی لڑائیوں اور تباہیوں کے نظارے نہ دیکھ لیتے اور ان کی تاریخ کے ابتدائی صفحات میں 10 سالہ درد انگیز صفحہ موجود نہ ہوتا تو آگے چل کر قرون اولیٰ کے بعد جب کبھی وہ ایسی زبردست ٹھوکر کھاتے تو ایسے حواس باختہ ہوتے اور اس طرح کر گرتے کہ پھر کبھی سنبھل ہی نہ سکتے۔ ٹھوکریں کھانا، آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کے اندر بلند ہونا حابیل و قابیل کے زمانے کی انسانی سنت ہے، اور بنی نوع انسان جب تک اس ربع مسکون میں آباد ہے یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابر موجود رہیں گی۔ حق و باطل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے اسی طرح روحانیت کے کمزور اور مادیت کے نمایاں ہو جانے پر حامیان حق کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد کھٹ پٹ ہوتی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جبکہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچ سکے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند درہموں کے عوض میں فروخت کر سکتے، اور حواریین مسیح علیہ السلام میں سے بعض بروایت اناجیل مروجہ خود مسیح علیہ السلام کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، تو اہل حق کی اندرونی مخالفتوں اور صحابہ کرام کے مشاجرات پر حیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں سے نوع انسان کبھی بکلی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ پس یہ فطری تقاضا اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ظہور پذیر نہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اندرونی نزاعات کی مصیبت سے گزر کر پھر ترقی کی شاہ راہ پر گامزن ہونے، گر کر پھر سنبھلنے، رک کر پھر چلنے کا موقع نہیں رہتا، اور اسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے سے بھی کسی کو نہ مل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی مخالفتیں اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لیے اس ٹیکے کی مثال تھی جو چیچک سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کو لگایا جاتا ہے۔ یہ تعاون سے بچنے کے لیے لوگوں کے جسم میں ٹیکہ کے ذریعے سے تعاونی مادہ داخل کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ ٹیکہ بھی بہت مفید ثابت ہوا اور اس کی ناگوار یاد آج تک مسلمانوں کے لیے درس سے عبرت بن کر تباہی و بربادی کے بعد ان کو پھر مستعد اور چوکس بناتی رہتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی مخالفت، بنو عباس کے عہد خلافت میں سادات کا خروج، سلجوقیوں اور دیلمیوں کی رقابت، غزنویوں اور غوریوں کی لڑائیاں، فاطمین و موحدین کی کشمکش، عثمانیوں اور صفویوں کی زور آزمائیاں، افغانوں اور مغلوں کی معرکہ آرائی، غرض ہزارہ خانہ جنگیاں ہیں جن میں سے ہر ایک مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا کافی سامان رکھتی تھیں، اور ہر موقع پر غیروں کی طرف سے یہی حکم لگایا جاتا کہ اب مسلمان سنبھلنے اور ابھرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنبھلے اور ابھرے۔ انہوں نے مایوسی کو کافروں کا حصہ سمجھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ امیدوں سے پر استقامت و استقلال سے لبریز رکھا، اسلام کی عزت کو اپنی عزت پر اور اسلام کی بقا کو اپنی بقا پر ترجیح دی۔ ہلاکو نے بغداد کو برباد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلاکو کی اولاد کے قلوب کو اسلام سے آباد کر دیا۔ عالم عیسائیت نے متحد و متفق ہو کر بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا، مگر صلاح الدین ایوبی نے تمام یورپی طاقتوں کو نیچا دکھا کر اس مقدس شہر کو واپس لے لیا۔ انگورا کے میدان نے بایزید یلدرم کی تمام اولو العزمیوں کو عملی جامہ پہنا دیا۔ غرض خلافت راشدہ کے آخری 10 سال میں جو کچھ ظہور میں آیا اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے زیادہ اہمیت، زیادہ صعوبت کش، زیادہ سخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ اولو العزم بنا دیا۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی لڑائیوں کو اگر اسلام اور عالم اسلام کے لیے نقصان رسا کہتے ہو تو کم از کم ان کے فوائد کو بھی گو و نقصان کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو بالکل فراموش نہ کرو۔ دن کے ساتھ رات، روشنی کے دامن میں تاریکی، بہار کے آغوش میں خزاں، گل کے پہلو میں خار، شیر کی خوبصورت اور دل ربا شکل و غذا میں درندگی، سانپ کی دلکش صورت،
وہ رفتار میں سم قاتل اور دریا کی پر از گوہر تہ میں غرق و ہلاکت موجود پائی جاتی ہے۔ ایمان کی نعمت کا ہم کو مطلق احساس نہ ہوتا اگر کفر کی لعنت دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ چاندنی رات ہم کو ہرگز مسرور نہ کر سکتی اگر شب دیجور سے ہم کو واسطہ نہ پڑا کرتا۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوبی کے دامن سے ایک برائی کو باندھ دیا ہے اور ہر نوش میں نیش رکھ دیا ہے۔ اسی اصول پر ایک کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ خلافت اسلامیہ یا حکومت و سلطنت اسلامیہ نوع انسان کے لیے دنیا میں ایک نعمت کہی جا سکتی ہے، جبکہ چاند اور سورج کے چہروں کو بھی گہن کی سیاہی سے مفر نہیں تو اس نعمت کو مقدر کرنے اور زوال و نکال میں مبتلا کرنے کے سامان بھی اگر دنیا میں موجود ہوتے رہے ہوں تو ہم کو حیران و پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں منافقوں اور مسلم نما دشمنان اسلام کے سازشی گروہ کا پیدا ہو جانا تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کو سخت ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس سازشی گروہ کے ہو سکنے کی ذمہ داری اسلام پر عائد کرنے سے درگزر نہیں کرتا، لیکن اگر وہ غور کرے گا تو زندگی یا حیات کو وہ تنازع للبقاء، کشمکش، جد و جہد اور کشمکش کا ایک سلسلہ تسلیم کرے گا۔ اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہمہ اوقات کمر بستہ رہنے کا اور شیطانی طاقتوں کو مغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔ شیطانی طاقتوں میں سے اسلامی سلطنت کے خلاف سب سے زیادہ نقصان رساں منافقوں اور سازشی گروہوں کی شرارتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تک جب کبھی اور جہاں کہیں خلافت اسلامیہ یعنی سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچا ہے وہ انہی منافقوں اور سازش کنندوں کی بدولت پہنچا ہے۔ ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ شہادت فاروقی سے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جلد نشو و نما ہو کر شہادت عثمانی سے شہادت علوی تک اس کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں، پھر آج تک اس کا سلسلہ موجود پایا جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شخص، عمر فاروق کی طرف اشارہ فرما کر، جب تک یہ شخص تم میں موجود ہے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ ایک روز کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے کہیں میرا ذکر بھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی نسبت لکھا ہے کہ آپ شدید امیر ہوں گے اور راہ الہی میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ظالم لوگ قتل کر ڈالیں گے اور ان کے بعد بلا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شیاطین قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔